کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ جھوٹ کو جھوٹ سے ختم کر سکتے ہیں، نیگیٹیوٹی کو نیگیٹیوٹی سے ختم کر سکتے ہیں؟ کیا اندھیرے کو اندھیرے سے ختم کیا جا سکتا ہے کبھی؟ کیا آپ خدا کے پلان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیں گے یا اس کے خلاف کھڑے ہوں گے؟ جو شخص بھی خدا پر یقین رکھتا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ خدا کے پلان کے خلاف چلے یا اس کے خلاف کسی طرح سے بھی کھڑا ہو سکے، انلیس کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ خدا کا پلان ہے کیا۔ کیونکہ آج کی دنیا میں کوئی خدا کا میسنجر تو ہمارے درمیان میں نہیں موجود نا، کوئی نبی، کوئی رسول نہیں موجود۔ تو پہلے زمانے میں تو ہوتے تھے لیکن اب تو نہیں ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا ہم کوئی شخص سے غلطی ہو جائے، اسے کس طرح پتہ لگے گا کہ خدا کا پلان کیا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ کیسے لگے گا کہ خدا کا پلان کیا ہے؟ تو سچ ہمیں گائیڈ کرے گا کہ خدا کا پلان کیا ہے۔ اس پوری کائنات کو خدا نے بنایا ہے، اس کا ایک ایک ذرہ جو ہے نا اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہل سکتا، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ تو یہ اسی سچ پر چلنا ہی خدا کا پلان ہے، اور کسی طرح سے بھی اس سچ کو ختم کرنا، اس کو نیگیٹ کرنا، یہ خدا کے پلان کے اگینسٹ جانا ہے۔ پھر آپ سوال کریں گے کہ اس دنیا کی جو حقیقت ہے اس میں تو آج بہت ظلم بھی ہے، زیادتی بھی ہے، ناانصافی بھی ہے، تو وہ بھی کیا خدا کے پلان کا حصہ ہے؟ تو اس میں دیکھیں کہ اس میں ہمیں بہت واضح حکم ہے کہ کس طرح ہم نے اس دنیا میں انصاف قائم کرنا ہے، حق پر کھڑے ہونا ہے، سچ کے لیے لڑنا ہے۔ تو اگر ناانصافی ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، ناحق ہے، تو اس کے لیے جدوجہد کریں۔ یہی تو زندگی کا مارکہ ہے کہ اپنے حق کے لیے لڑنا ہے، حق کے لیے جدوجہد کرنی ہے، آپ اس کے لیے جدوجہد کریں۔ لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ خدا کے بتائے ہوئے جو پرنسپلز ہیں، جو اصول ہیں، اس کے خلاف نہیں جانا۔ ہر وقت، ہر لمحہ آپ نے انصاف قائم کرنا ہے، آپ نے حق پر، سچ پر چلنا ہے، آپ نے انسانی جان کی جو عزت ہے، جو اس کی قیمت ہے، اس کے خلاف کہیں پر نہیں جانا، کسی طرح سے بھی انسانی جان کے ضیاع کا حصہ نہیں بننا۔ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہمارا مقصد بہت اچھا ہے، اس کے لیے جو ہے نا تھوڑی سی ناانصافی ہو جائے گی، ظلم ہو جائے گا، جھوٹ کا اگر سہارا ہم لے لیں گے تو وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، جھوٹ کا سہارا ہم بالکل نہیں لے سکتے۔ اس بات کو سمجھیں کہ ہماری جو سٹرگل ہے، یہ ہے کس کے خلاف؟ یہ جھوٹ کے خلاف ہے، ناانصافی کے خلاف ہے، نیگیٹیوٹی کے خلاف ہے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ جھوٹ کو جھوٹ سے ختم کر سکتے ہیں، نیگیٹیوٹی کو نیگیٹیوٹی سے ختم کر سکتے ہیں؟ کیا اندھیرے کو اندھیرے سے ختم کیا جا سکتا ہے کبھی؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے ہمیں روشنی کی ضرورت ہے۔ اسی طرح نیگیٹیوٹی صرف پوزیٹیوٹی سے ہی ختم ہوگی۔ An eye for an eye will make the whole world blind۔ تو اگر آپ سچ کو قائم کرنا چاہتے ہیں تو کسی طرح سے بھی جھوٹ کا سہارا لینا، ناانصافی یا کمپرومائز کرنا اپنے پرنسپلز پر، اس سے سچ کی فتح کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس سے تو بلکہ آپ خدا کا جو پلان ہے اس کے خلاف چلے جائیں گے۔ تو اس لیے خود سے بھی زیادہ خدا کے پلان پر جو ہے نا وہ یقین کیا کریں۔ کوئی بات نہیں ہے، ظلم ہے، ناانصافی ہے، آپ ثابت قدمی کے ساتھ، صبر کے ساتھ حق پر کھڑے ہوں۔ اس بات کو سمجھیں کہ انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا اس کو لگتا ہے کہ بالکل جو ہے نا ڈارکنیس ہے، اندھیرا ہے، دیر از ڈارکنیس ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیر از نو ڈارکنیس ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل۔ اس دنیا کو خدا نے بنایا، کسی شیطان نے نہیں بنایا، اور خدا نے تو اس پوری دنیا کو روشنی سے بھر دی ہے، ہر جگہ پر روشنی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، انسان کو اندھیرا صرف اس لیے نظر آتا ہے کیونکہ جو شیطان ہے وہ ہمارے مائنڈ کے آگے، جس طرح ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ آ جاتا ہے، اس طرح وہ ہمارے مائنڈ کے آگے، ہمارے ذہنوں کے آگے پردہ ڈال دیتا ہے۔ اتنی ہمیں نیگیٹیوٹی دکھاتا ہے کہ ہمیں کوئی روشنی نظر ہی نہیں آتی، ہمیں کوئی امید نظر ہی نہیں آتی۔ لیکن ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ اس دنیا میں روشنی ہی روشنی ہے، امید ہی امید ہے۔ ہم نے اس نیگیٹیوٹی کے سائیکل سے باہر نکلنا ہے، ہم نے صبر کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ پوزیٹیوٹی پر فوکس کرنا ہے اور سچ پر چلنا ہے، کسی صورت بھی اپنے پرنسپلز پر کمپرومائز نہیں کرنا۔ اور جب ہم سچ پر چلیں گے، انصاف پر قائم رہیں گے، تب ہی انصاف کی جیت ہوگی، تب ہی ہم اللہ کے پلان کا حصہ بنیں گے۔ ادروائز اگر ہم کہیں پر بھی سچ پر، حق پر کمپرومائز کریں گے تو ہم نے خدا کے پلان پر کمپرومائز کر دیا، ہم خدا کے اگینسٹ چلے گئے۔ اور بھلا اس شخص کو بھی کامیابی مل سکتی ہے جو خدا کے اگینسٹ کھڑا ہو جائے؟ تو خدا سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو جو ہے نا وہ حق پر، سچ پر کھڑے ہونے، اس کو سمجھنے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف کرے، درگزر کرے، اور ہمیں حق رستے پر لے کر آئے۔ خوش رہیں، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم۔